بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان کیا گیا کہ آپ نے پنجاب کے اندر 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں اور اس کے لیے حکومت کو بھی پابند کر دیا، اداروں کو بھی پابند کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو پابند کر دیا، الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اگر کسی نے اس کے اندر مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ اپنا حشر دیکھ لے گا، کیونکہ اس کے بعد آئین اور قانون نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر اپنے شارٹ آرڈر میں بتا دیا ہے۔ اب یہ ساری بریفنگ پہنچا دی گئی ہے جنرل عاصم منیر تک۔ دیکھیں، اس ٹائم بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنڈی کے اندر بہت اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ ساری کی ساری سچویشن جنرل عاصم منیر کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور وہاں اصل میں اس ٹائم معاملات ہیں، دو چیزیں ہیں آپ نے سمجھنی۔ ایک طرف تو یہ حکومت نے جہاں پر کیبنٹ میٹنگ کی، حکومت نے بتا دیا کہ ہم تو اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ نواز شریف نے لندن سے پریس کانفرنس کر دی، مریم نواز نے بتا دیا ہم نے ان کے خلاف جانا ہے، ہم نے ڈٹ جانا ہے، ریفرنس بھیجنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ فل انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ملک کے اندر ایک نیا طوفان انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پنڈی کے اندر بڑا اہم ترین اجلاس ہوا ہے، بڑی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پر اس میٹنگ کو کال کیا گیا اور اس میٹنگ کے اندر یہ پوری کی پوری اس ٹائم ملکی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو اس ٹائم حکومت ہے یہ تو آج ہے، انہوں نے کل چلے جانا ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، کل عمران خان کی باری آ جانی ہے یا کل کسی اور پارٹی کی باری آ جانی ہے، تو انہوں نے تو 2-3 سال کے لیے آنا ہے پھر چلے جانا ہے، آنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ لیکن جو ریاست کو بچانے کی ذمہ داری ہے وہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس ٹائم سب سے اہم ترین پوزیشن اور سب سے اہم ترین سٹیج پہ پہنچ گئی اور ان کے اوپر اس ٹائم بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جنرل عاصم منیر پہلے دن سے آ کے سارے معاملات کو سمجھ چکے ہیں، سارے معاملات، اور جس وقت دیکھیں جنرل باجوہ نے اپنے انٹرویوز دیے اور اپنی ساری سچویشن کو بیان کیا پچھلے 10-12 مہینے میں کیا ہوتا رہا، تو اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے بڑا سختی سے منع کیا کہ اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں دینا، کیونکہ اس سے پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے پبلک ہوتے ہیں، تو اب آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ بڑی سختی کے ساتھ وارننگ دی گئی جنرل باجوہ کو۔ جنرل باجوہ نے اس کے بعد پھر تردید کی، لیکن اس طرح کی تردید کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا۔ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں یہ تمام کی تمام سچویشن ان کی ٹیبل کے اوپر موجود ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات بن گئے ہیں۔ اب 2-3 آپشن ڈسکس ہوئی ہیں اس ٹائم اہم ترین حلقوں میں، طاقتور حلقوں میں، طاقتور اداروں کے اندر۔ اہم ترین میٹنگ کے بعد 2-3 آپشن، اس کے اندر ایک تو آپشن یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اس کرائسس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جو حکومت نے عدلیہ کے ساتھ لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، تو اس کو ہم نے ہر صورت میں اوائڈ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، پولیٹیکل پارٹیز جو اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان کے درمیان ایک ڈائلاگ شروع کروانا ہے، ان کے درمیان بات چیت شروع کروانی ہے اور بات چیت شروع کروا کے راستہ نکلوانا ہے۔ اہم ترین سب سے پہلی آپشن ڈسکس کی گئی ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اس ٹائم مختلف بیک ڈور چینل، مذاکرات، بات چیت، ملاقاتیں، اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف سٹیجز کے اوپر معاملات کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو جو سامنے نظر آ رہا ہے میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، ایک تو وہ صورتحال ہے۔ ایک بیک ڈور چینل کے اوپر بھی بات چیت، مذاکرات ہو رہے ہیں بڑے اہم ترین، اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد، دونوں شہروں میں اس ٹائم ایکٹیو ہیں لوگ اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ آپشن ڈسکس کی گئی ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے جتنا ضروری ہے اس ٹائم، اتنا پاکستان کی جو اس ٹائم سیاسی قیادت ہے اس کو بٹھایا جائے، پیپلز پارٹی کو بٹھایا جائے، نون کو بٹھایا جائے، پی ٹی آئی کو سب سے ضروری۔ اس کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا کہ سب سے ضروری جو اس ٹائم چیز ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی ٹیم کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس ملاقات کے اندر، اس ڈسکشن کے اندر، ان مذاکرات کے اندر بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ ایک تو اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا، سختی کے ساتھ، کہ آپ نے کسی قسم کا کھاتا نہیں کھولنا سپریم کورٹ کے ساتھ، اب آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، بالکل آپ نے کوئی
نہ ریفرنس کی بات کرنی ہے، نہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کی بات کرنی ہے، نہ چیف جسٹس کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لینے کی بات کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ملک ہاتھ سے نکل جانا ہے، معاملات ہاتھ سے نکل جانے، پھر آپ کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ حکومت کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی پھر آپ کو بھی گھر بھیج دینا، آپ کو بھی پھر یہاں پر رہنے نہیں دینا۔ یہ بتا دیا گیا حکومت کو، اس وجہ سے حکومت نے بڑکیں تو ماری ہیں بڑی کہ ہم جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم ریفرنس بھیجیں گے، ان تینوں ججز کو فارغ کریں گے۔ مریم نواز نے پیچھے چک کے رکھا ہوا ہے، نواز شریف نے بھی پیچھے ڈنڈا دے دیا ہے کہ چک کے رکھیں اور یہ تینوں جو ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ حکومت کو بتا دیا گیا، شہباز شریف کو بتا دیا گیا، اور شہباز شریف کو بتا دیا کہ اگر یہ والا راستہ کھولا تو پوری حکومت فارغ ہو جانی ہے، تم نے بھی نااہل ہو جانا ہے، اور اپنے بھائی کی طرح نواز شریف کی طرح تم بھی نااہل ہو جاؤ گے۔ نواز شریف کی تو نااہلی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ تو معاملہ اب بالکل ختم۔ اگر وہ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہانی ختم، اب کوئی ڈیل ڈول نہیں ملنے والی۔ تو شہباز شریف کو بتا دیا گیا کہ تم نے بھی نااہل ہو جانا ہے، اپنی نااہلی سے بچو اور اس طرح کا راستہ نہ کھولو، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات کہ ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے ہر حال میں، یہ اہم ترین پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ یہ عمران خان پچھلے 1 سال سے اس بات کی رٹ لگا رہے ہیں ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات ہی اس ٹائم ملک کے اندر واحد راستہ ہے اس کرائسس کا۔ اگر ملک کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں، اب باقاعدہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور یہ آپشن ڈسکس کی گئی ہے کہ ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے جتنا ضروری ہے، آج انتخابات شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ضروری نہیں تھے، تو پاکستان کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں، جتنا ضروری ہے انتخابات کروا دیے جائیں۔ انتخابات کروانے کی صورت میں یہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنی اپنی کیمپین میں مگن ہو جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس کو میجورٹی ملتی ہے وہ آئے اور حکومت کرے اور معاملات کو چلائے اور ملک کو چلائے، کیونکہ اس ٹائم ملک بھی رکا ہوا ہے، معیشت بھی رکی ہوئی ہے، عوام بیچاری مر رہی ہے۔ یہاں پر ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں، نہ کوئی ٹریڈ نہ کوئی انویسٹمنٹ۔ تو ایسی صورت میں واحد حل یہی بچتا ہے کہ ایک ایسی حکومت لائی جائے، ایک ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے، عوام کے ووٹ سے، عوام کی طاقت سے حکومت میں آتی ہے، اپنی حکومت بناتی ہے، وہ آ کے معاملات کو چلائے۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کا افراتفری، انتشار، خلفشار، خانہ جنگی نہیں ہوگی، اور 5 سال تک اس کو چلنے دیں۔ یہ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ تمام چیزیں پیغام بتا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں الیکشن کی طرف جانا ہے، یہ بہترین آپشن ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور آپشن کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایکشن لے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایکشن لے گی۔